اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں پارے میں بالکل آغاز سے سورہ الانبیاء ہے علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلادی، یہ تو میرا پرانا مال ہے، یہ تو میری پرانی پونجی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی نے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، مریم، طٰہٰ اور یہ سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا انہوں نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کو اسلام جب لوگ قبول کرتے تھے تو ابتدائی زمانے میں انہیں حفظ کر لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورتیں نازل ہو گئی تھیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے ان صورتوں کے یہی نام ذکر کیے۔ اور اس صورت کو سورۃ الانبیاء علیہ السلام کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ تعالی نے ان میں سے 15 کے تو نام لیے ہیں، اور 3 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام نہیں لیا، بلکہ ان کا جو خاص وصف تھا اس کا ذکر فرما دیا کہ ان میں یہ چیز تھی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو ایسے نہیں ہے، لیکن انہیں ابن مریم اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی 15 انبیاء علیہ السلام کے تو نام ہو گئے، 16ویں یہ نبی علیہ السلام ہیں، اور 17ویں حضرت ذوالنون، مچھلی والا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی بجائے یہ ذکر کیا کہ مچھلی والے کا حال، اسی طرح ذوالکفل، کفل والے کا حال، یہ بھی، اور اسی طرح اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس صورت میں رحمت للعالمین کہہ کے فرمایا ہے۔ تو یہ ساری صورت میں 18 نام ہو گئے، 15 صراحتاً ہو گئے، اور 3 انبیاء علیہ السلام کی یا 4 کی اللہ تعالی نے نسبت کا ذکر کر دیا، تو اس لیے اس صورت میں ایسے ہے۔ ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام جو تھی وہ سورہ انبیاء علیہ السلام سے بھی پہلے نازل ہو گئی تھی، اور سورہ انعام میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا نام زیادہ لیا ہے، اور وہاں بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ چونکہ وہ سورت پہلے نازل ہو گئی تھی، اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس سورت کا نام انبیاء رکھا جاتا، کیونکہ تقریباً اتنے ہی نبیوں کا علیہ السلام کا ذکر اس میں بھی ہے۔ پھر اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورت میں الانعام کے نام سے، یعنی مویشیوں کا 6 جگہ پر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اس چیز کا۔
تو اس لیے اس صورت پر یہ نام غالب آ گیا. اور یہ جو صورت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا نام انبیاء رکھا. اور صورتوں کے بارے میں بات یہ ہے کہ ان کے ناموں میں کوئی کلی مناسبت نہیں ہوا کرتی. کبھی کبھی بس ایک چیز اس میں جو خاص آتی ہے اس کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو نام آ گیا ہے کسی بھی صورت کا وہ ہر طرح سے اسے کور کر لے. بس ذرا سی بھی کوئی مناسبت ہو گئی نام رکھ دیا. سورہ نحل کو دیکھیں اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ ایک ہی جگہ قرآن پاک میں اس شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ نحل قرار پایا. بہرحال اللہ تعالی نے 17ویں پارے کے اس آغاز میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے پہلے اصل چیز کا ذکر کیا کہ اصل بات اللہ کی توحید ہے، اس کے دعوے کا ذکر کیا اور لوگوں کی غفلت پر شکایت ارشاد فرمائی. اللہ تعالی نے اسے شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا. اقترب کا جو لفظ ہے یہ قرب کی نسبت اس میں مبالغہ ہے، اور قرب قریب ہونے کو کہتے ہیں. قریب کا لفظی حتیٰ کہ اس سے ہے، تو اقترب کا مطلب یہ ہوا کہ بہت نزدیک آ لگا، بہت قریب آ گیا ہے. للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور 1500 برس اس کو ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی علامات میں سے ایک تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اللہ نے بس ایسے بھیجا ہے، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے. اور قیامت کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ بہت قریب آ گیا لوگوں کا وقت، حسابہم ان کا حساب بہت قریب آ گیا. اور کچھ حضرات کا خیال یہ بھی ہے، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، کہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی لوگوں میں سے ہر ایک کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں. تو ہر آدمی کے حساب کا وقت قریب آ جانا، اس سے مراد اس کی موت ہے کہ مرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا کسی کے بھی مرنے کا، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں سن میں موت آئے گی لہذا اس وقت تک کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقترب للناس، لوگوں کے لیے آ گیا ہے، لوگوں کے قریب ہو گیا ہے بہت زیادہ، حسابہم ان کے حساب کا وقت. للناس کا جو لفظ ہے یا تو اسے مان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے سارے کافروں کو، جب تک قیامت آتی ہے تب تک اللہ نے سب لوگوں کو یہ کہا ہے، سارے کافروں کو، کہ ان کا حال یہ ہے. اور یا یہ مان لیا جائے کہ اس میں یہ اس طرف تو اکثر مفسرین گئے کہ قیامت تک جتنے کافر ہیں سب کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ للناس سے مراد ہر وہ آدمی جو مومن ہے یا کافر ہے لیکن ہے وہ غفلت میں، تو اللہ تعالی نے اس غفلت سے اسے جگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگوں تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، تمہاری حساب کا وقت قریب آ گیا. اور ابتدائی طور پر چونکہ صورت نازل ہوئی تھی قریش کے بارے میں، وہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس لیے قریش بھی مراد لیے گئے ہیں. مگر وہی بات ہے کہ آگے کی آیات دیکھیں تو اللہ تعالی نے سب کافروں کا گویا کہ ذکر فرما دیا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. واہ، اور ان کی حالت یہ ہے، یہ واؤ جو ہے سبوے بہت بڑے نحو کے امام تھے، عربی گرامر کے، اور حتیٰ کہ اتنی اچھی کتاب انہوں نے لکھی کہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس دور میں الکتاب جب کوئی بولتا تھا کہ الکتاب میں یہ آیا ہے
تو اس سے مراد سبوے کی وہ کتاب ہوتی تھی جو انہوں نے لغت پہ لکھی ہے، عربوں کی گرامر پہ لکھی ہے، بس لوگ اسے ہی سمجھتے تھے۔ سبوے کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور اتنا علم تھا کہ اب تک لوگ اس کے علم سے بے نیاز نہیں ہو سکے۔ جگہ جگہ حوالہ ملتا ہے کہ سبوے نے یہ لکھا ہے، سبوے کی تحقیق کی ہے، اور اگر اللہ اسے زندگی دیتا تو اور بھی بہت کچھ لکھتا۔ 33-32 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کتاب اس نے ایسی شاندار لکھی کہ وہ کتاب اب تک پڑھی جاتی ہے، اگرچہ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ انسانوں ہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس میں غلطیاں بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، اور اصل چیز جو اس پہ غالب تھی سبوے پہ، وہ عربوں کی گرامر تھی، اور بہت اچھی چیز اس نے لکھی۔ سبوے کہتا ہے کہ یہ جو واو ہے، اس کو وہ وہی چیز ہے جو نحو کے لوگ اپنے ہاں اسے حالیہ واو کہتے ہیں، اور واو جب حال کے معنی میں آتا ہے یا حالیہ واو کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے تو واو کا اصل مطلب تو اصل میں دیکھیں تو اور سے آتا ہے۔ تو اگر ہم ترجمہ لغت کے اعتبار سے کریں تو یہ کہیں گے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا، وا اور ہم وہ لوگ، تو جو واو ہے اور کے معنی میں آنا چاہیے، اور اس واو کو اگر حالیہ قرار دیں تو حالیہ واو کا مطلب آتا ہے جب، از، جو عربی میں از کے معنی میں ہے اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو سبوے نے اسے یہاں پر واو حالیہ قرار دے کے اس کا ترجمہ کیا ہے جب۔ تو اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، واو جب کہ ہم لوگ فی غفلتن، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت میں اللہ تعالی نے تنکیر استعمال کی، نکرہ آ گیا، تو نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ شدید غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نزدیک آ گیا لوگوں کا ان کے حساب کا وقت، اور وہ بالکل بے خبر پڑے ہوئے ہیں، مورزون، اس حال میں کہ اس بات کو ٹالتے ہیں لوگوں کی غفلت، اور صرف غفلت ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعراض بھی قابل اعتراض ہے۔ مورزون یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو منہ پھیرتے ہیں، اس سے ٹلاتے ہیں، اس بڑے حادثے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عربوں کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑی اچھی بات اپنے ایک شعر میں کہی، وہ کہتا ہے کہ الناس فی غفلاتہم، لوگ غفلتوں کا شکار ہیں، بے خبری کا، ورحال منیت تطحن، اور جو چکی چل رہی ہے گندم کی چیز پیسنے کے لیے، وہ انہیں تباہ کر دے گی، پیس کے رکھ دے گی، یہ دانے جو ہیں یہ بھی چکی میں آ جائیں گے، لیکن دانوں کو غفلت ہے۔ مطلب یہ کہ انسان غفلت کا شکار ہے، اور موت آتی چلی جا رہی ہے، دن اس کے گنے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن وہ اسی غفلت میں مارا جائے گا، اور اس غفلت کا حال یہ ہے کہ مورزون، اللہ نے فرمایا ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے غافل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ موت کو انہیں پتہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جنازے دفن نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو موت جیسے لفظ کا کبھی شعور نہ ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ مورزون، یعنی یہ لوگ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی غفلت جو ہے وہ اضطراری نہیں، اپنے اختیار کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو پتہ نہ ہو، مثلاً کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کینسر، وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب ہوا ہے تب پتہ چلا یہ کتنی مہلک چیز ہے، کتنی تباہ کن چیز ہے۔ ایک کسی سے آپ کہیے کسی بڑی بیماری کا، جو کہتا ہے مجھے خبر نہیں صاحب یہ بیماری کیا چیز ہے۔ ایک ہے موت، سب کو پتہ ہے مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اور کافر آدمی بھی کم سے کم موت سے تو انکار نہیں کرتا، اور کافر آدمی بھی بہت سے ایسے ہیں جو مذہب کے معاملے میں آخرت کے قائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت میں ان کا تصور خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ انہیں چھڑا لیں گے، دیوتا انہیں چھڑا لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انہیں چھڑا لیں گے، کچھ بھی ان کا تصور ہو وہ الگ چیز، لیکن موت اور اس کے بعد کی زندگی پہ جو ایمان ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت ان کے قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور مورزون بالکل ٹلا رہے ہیں اس بات کو جیسے یہ حادثہ اور یہ موت کوئی چھوٹی سی چیز۔
حالانکہ آدمی سوچے تو فرد جرم کٹ جاتی. کتنے لوگ ڈرتے ہیں اس سے اور جا کر تھانے میں پیسے دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے ایف آئی آر بس یہ نہ کاٹنا، اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے، کیونکہ فرد جرم جب کٹ جائے گی تو اس کے بعد عدالت میں چل کے اس پہ سارا مقدمہ ہوگا. اللہ نے کہا ہے موت ایسی چیز ہے جو ہر ایک پہ آنی ہے اور انہیں پرواہ ہی نہیں. آدمی اٹھتا ہے صبح اور شام ہو جاتی ہے اور اسے خیال نہیں آتا کہ وہ کس چیز کے لیے جی رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے. اس معصیت اور گناہ پہ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی اور ثواب اور نیکی کے کام کرے گا تو اللہ کی طرف سے اسے ثواب ملے گا. غفلت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے پھر آگے چل کے تیسری آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بالکل توجہ نہیں کرتے. ما یاتیہم، ان کے ہاں جب بھی آیا ہے، من ذکرن، کوئی بھی نصیحت کی بات، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، محدثن، ایسی نصیحت کی بات جو جدید ہے، تازہ ہے، نئی ہے اللہ کی طرف سے بات، الا استمعوا، مگر یہ کہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور ان کا حال یہ ہے کہ کھیل میں لگے ہوئے. اللہ کی طرف سے جب بھی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت کی بات آتی ہے تو اسے سنتے ضرور ہیں، لیکن وہم یلعبون، کھیل میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہی چیز کی تشریح فرما دی جو اوپر آ گئی تھی بات کہ غفلت مورزون، غافل ہیں، اعراض کر رہے ہیں. اس آیت میں فرما دیا یلعبون، کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً فرما دیا کہ لاہیۃ قلوبہم، اور لوگ ایسے ہیں کہ دل ان کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، دل ہیں کہ متوجہ ہی نہیں ہوتے اس حقیقت کی طرف کہ قیامت آ رہی ہے، دل ہیں کہ اپنے حساب و کتاب کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلسل نئی سے نئی ہدایت آتی چلی جا رہی. قریش مکہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی سے نئی وحی بھیجتا تھا، اللہ جو بھی اسے سناتے تھے، تو وہ گویا اس بات کا ذکر ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ذکر، خدا کی طرف سے نصیحت اور یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح یا پھر یہ بات ہو گئی کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے، ہر دن اسے نئی بات سیکھنے کے لیے مل جاتی ہے. روز آئے دن وہ سنتا ہے فلاں جگہ تباہی ہو گئی، اس جگہ زلزلہ آ گیا، یہاں سیلاب آ گیا، اور ہزاروں کے متعلق سنتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے. اب وہ اپنا حساب کتاب خدا کو دے رہے ہوں گے. ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود وہم یلعبون، لوگ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سنجیدہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ایسے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں جیسے ان لوگوں نے مرنا نہیں، یا یہ کہ اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ہیں کہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ لاہیہ، کھیلوں میں پڑے ہوئے. لاہو، کھیل، تماشے، ایسی چیزیں جن میں آخرت کی یاد نہ ہو اور دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرتا رہے. یہ جو غفلت کا معاملہ ہے دنیا میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کھیل تماشے کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، اور بالکل آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے. کہ اس جدید تہذیب کا اور ماڈرن سویلائزیشن جسے کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا تحفہ انسانوں کو یہ ملا کہ انسان بالکل آخرت سے غافل ہو گیا، اور کوئی آدمی چند ایک کے سوا نہیں ملتے جن کو حقیقی معنی میں آخرت کی فکر ہو اور یہ بات ستائے کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے اور اللہ ان چیزوں کا حساب و کتاب لے گا. اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے اور دنیا کے تباہ ہو جانے کی وجہ سے وہ انسان اپنا دل اٹھا لے دنیا کے فضول کاموں سے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور آپ نے کہا کہ تم لوگ اس بات کو سوچو کہ تم نے اللہ کے ہاں جانا ہے. اور ارشاد فرمایا آپ نے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر اللہ کی مخلوق غافل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ چیز کہ لوگ وقت کے بارے میں غافل ہیں، موت کے بارے میں غافل ہیں. آپ نے فرمایا جس میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے، اور وہ ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے. صحت کے بارے میں غافل ہیں، صحت ہے
اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے، انسانوں کے کام آ سکتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور صحت کی وجہ سے اللہ کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، اور کوئی اسے احساس نہیں ہے کہ اپنی صحت کو کن چیزوں کے بارے میں ضائع کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرصت ہے، جب فرصت مل گئی تو چاہیے تھا کہ ان کاموں کو کرتا جو اس کے دین میں فائدہ دیتے، فرصت مل گئی تو وہ کام کرتا جو اس کی دنیا کے بارے میں چلو نفع ہو جاتا، کچھ پیسے اس سے کما لیتا، وہ بھی ایک بات تھی کہ اپنے گھر والوں کی، اولاد کی، اپنی کچھ انسان اس سے پرورش کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وقت ملتا ہے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں آتے اور فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے۔ اور آپ کسی کو سمجھائیں اور کہیں کہ وقت برباد ہو رہا ہے تو شرم حیا کا جیسا جنازہ نکلا ہوا ہے، وہ کہتا ہے صاحب ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کی تو نہیں۔ مطلب بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کھیل تماشے کی اتنی چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں کہ اب ان چیزوں میں انسان کھو گئے ہیں، اور یہ سب کے سب تحفے ہیں اس جدید اور مغرب کی تہذیب کے کہ انہوں نے اتنی غفلت پھیلا دی ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقام سے گویا کہ گرا دیا، اور اللہ کی یاد جو انسان کی اصل تھی اور اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کو بالکل بھلا دیا۔ لوگوں کو دیکھیے کتنی کھیل کی چیزیں مل جاتی ہیں، ٹی وی ہے، فلمیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ایک تو آدمی کہے کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے ٹی وی کو، اس میں اس کی دنیا کا کچھ بھلا ہو گیا، وہ انسان اس ٹیکنیک کو سیکھ گیا، تو چلیے یہ بھی ایک بات ہے۔ ایک ڈاکٹر نے فلم دیکھی کہ کیسے آپریشن ہوا تھا، سرجری ہوئی تھی، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایک آدمی نے یہ دیکھ لیا کہ اس سے وہ زبان سیکھ رہا ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، یہ بھی چلیے ایک چیز اس نے حاصل کر لی۔ لیکن یہاں ایسی آفت آئی ہوئی ہے کہ زندگی ان چیزوں میں گزر رہی ہے، وقت ان چیزوں میں برباد ہوا ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ قیامت کے متعلق کوئی بات سوچیں، موت کے متعلق کوئی بات سوچیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ نے کہا کہ میری اور یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی سوار ہوا اور وہ انسان سفر پر چل پڑا، اور گرم دن تھا اور ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹ گیا تاکہ اس گرمی سے اس سائے میں پناہ حاصل کر سکے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اٹھ کے چل دیا اور چھوڑ دیا اس نے درخت کو اور سائے کو۔ آپ نے فرمایا بس میری مثال ایسے ہے، یعنی دنیا کو سمجھا دیا کہ تم جو آئے ہو تو بقدر ضرورت اسے استعمال کرنا ہے، جب ضروریات اپنی پوری ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد جو باقی وقت ہے اسے اللہ کی یاد کے لیے لگاؤ، موت کے لیے تیاری کرو۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ انسان اس حالت میں زندگی گزار دے کہ اللہ کے ساتھ گویا کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جس چیز کی تلقین کی اور جس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما، آپ نے کہا کہ مسافر کی طرح اس دنیا میں رہنا، یا ایسے شخص کی طرح جو کوئی راستہ عبور کرتا ہے، ایک پل ہے تو پل پہ سے وہ چلا جا رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کو سناتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے کہتے تھے، یہ تو حدیث انہوں نے سنا دی کہ میرا کندھا پکڑ کے مجھ سے یہ فرمایا تھا، اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھو پابا رکاب بیٹھے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کس طرف اللہ کی طرف سے موت آ جائے، پیام آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے کچھ عمل کر لو، جب تمہیں اللہ تعالی صحت دے تو کچھ عمل کر لو قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت نہ کر سکو، اور اسی طرح اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ عمل کر لو۔ زندگی میں نیکی کر دو گے،
موت کے بعد وہ کام آ جائے گی، کیونکہ جب مرض آ جائے گا تو پھر کام نہیں کر سکے گا، جب موت آ جائے گی تب کام نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ تمہیں مبارک ہو، اب یہ جو بیمار ہو گئے ہو اتنے زیادہ، تو ظاہر ہے کہ اب زندگی کے حالات نہیں رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد جا کر ملو گے، ان کے حوض پہ ان سے ملاقات ہو جائے گی، ان کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں گا، حالانکہ یہ جس گھر میں کمرے میں تم میری عیادت کر رہے ہو اس کمرے سے اوپر بھی ایک کمرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس دنیا تمہارے پاس اتنی ہونی چاہیے جتنی مسافر کے پاس سفر میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، مجھ سے کہا تھا اتنی دنیا رکھنا، اور اب تو میں نے 2 منزلہ عمارت اپنی بنا لی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے ابو ہاشم ابن عتبہ کی عیادت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ماموں کے ہاں گئے اور وہ رو رہے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز رلا رہی ہے، زندگی کی کمی، یعنی آپ اور اس جہان میں بھی جینا چاہتے ہیں، اور یا یہ چیز ہے کہ آپ سے دنیا چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے، درد کی وجہ سے ہے، یا یہ چیز ہے یعنی کوئی تکلیف ہے جس کا کوئی علاج کیا جائے، دنیا میں زیادہ رہنے کو جی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے پاس مال آئے گا، پیسہ، اور اتنا پیسہ آ جائے گا جتنا پیسہ دوسری قوموں کو ملا ہے، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور آپ نے فرمایا بس اتنا رکھ لینا کہ ایک تمہارا نوکر ہو جائے اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لیے ایک سواری ہو جائے، بس یہ 2 چیزیں تمہارے لیے کافی ہیں، اور میں اپنا حال دیکھتا ہوں تو میں نے تو بہت سا مال جمع کر لی۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ چیزیں ہی کیا تھیں، اس کے باوجود اتنا موت کا فکر اور قیامت کا فکر اور اللہ کے ہاں پہنچنے کا تھا کہ پھر وہاں جا کر ہوگا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہیں دیکھنے کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے، اور انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہنے لگے کس بات پہ سلمان رو رہے ہو، کس وجہ سے آنسو گر رہے ہیں؟ تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور وہ تم سے خوش تھے، راضی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے خوشی کی حالت میں جدائی جو ہو گئی تھی یہ بہت بڑا اعزاز تھا، حتیٰ کہ یہ 6 صحابہ رضی اللہ عنہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے رکھا تھا، ان کے متعلق صحیح بخاری میں ایک جگہ جملہ آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور وہ ان 6 لوگوں سے خوش تھے، اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے خوشی کی حالت میں گئے تھے، تو انہوں نے کہا ساتھ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ بس اتنا مال اپنے پاس رکھنا جتنا مسافر کو سفر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اب تم دیکھتے ہو میرے اس بستر کے ارد گرد یہ جو تکیے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے مجھے وحشت ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے ہاں کیسے پہنچوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ان کے سارے گھر پر غور کیا، جس پر وہ رو رہے تھے تو وہ ان کے تکیے تھے جن سے وہ یا ان کے مہمان ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اور ایک ٹب تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے، اور کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی تھیں عبادت کے لیے یعنی وضو اور نماز وغیرہ کے لیے، اور کہتے ہیں بس اس پہ وہ رو رہے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں ان سے کہا، انہوں نے کہا اچھا تم عمل کرو گے میرے بات تو میں تمہیں نصیحت کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تم کوئی مال تقسیم کرو اور جب تم لوگوں کو پریشانی ہو اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ 3 مقامات بتا دیے، انہوں نے کہا
جب پریشانی ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ سے مدد مانگو۔ مال تقسیم کرنا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا، کسی کا ایسے نہ ہو کہ تم حق مار دو اور کسی کو اپنی خواہش کی وجہ سے زیادہ دے دو۔ اور تیسری چیز بتائی کہ جب انصاف کرنا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا، ایسے نہ ہو کہ انصاف میں عدل میں اللہ کی بات سے ہٹ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کے حساب کے وقت قریب اتنا آ گیا ہے کہ موت گویا آنے لگی ہے، لاہیۃ قلوبہم، لوگوں کے دل اس طرف نہیں آتے، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، تماشے کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا، اور کیا ہوا؟ اسروا، چپکے چپکے، النجوا، باتیں کرتے ہیں، چوری چھپے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ نجوا کا جو لفظ ہے اس میں خود ہی اخفا کا پہلو تھا۔ نجوا یعنی کسی سے سرگوشی کرنا، کسی کے کان میں کوئی بات کہنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسرو کا لفظ لا کر اسے اور زیادہ تاکید کر دی، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں۔ اب یہ جو سازش ہوا کرتی ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہوا کرتا ہے کہ چپکے چپکے بات کی جائے۔ کسی بھی چیز میں سازش کو پھیلانا، کسی کے خلاف بھی منصوبہ بنانا، وہ منصوبہ سب کے سامنے تھوڑے ہی رکھ دیتے ہیں، وہ تو سازش ہوتی ہے پوری، منصوبہ ہوتا ہے پورا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں یہ سازش کی باتیں کرتے ہیں۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔ ان بے انصافوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے پہلی تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی اور نے کہا حل ھذا، کیا ایسے نہیں ہے؟ حل جو ہے استفہام کے معنی میں، سوال پوچھنے کے معنی میں، لیکن اصل میں نفی کرنے کے لیے کہ حل ھذا، کیا ہے یہ شخص کون ہے؟ الا بشر مثلکم، یہ تم جیسا ہی ایک انسان۔ یہ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہی کہ یہ تم جیسا ہی ایک انسان تو ہے، بس اس کی بات کیوں سنیں، اس کی بات کیوں مانیں؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو اسے ہم سے الگ کر رہی ہے، ممتاز کر رہی؟ اور آ گئے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی جیسے ایک لوگ ہیں۔ یہاں پر 5 الزامات ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پاس سے وضع کیے۔ پہلی بات یہ انہوں نے کہی، غلط بات، کہ وہ ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ہم جیسے انسان ہیں، اللہ نے اسے کافروں کی حرکت قرار دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبوت اور وحی کو نہیں دیکھا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے دینا کسی ایک وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان اس چیز کی اور اس چیز کی حقیقت کو نہ سمجھے۔ کسی بچے کو کہنا کہ یہ چاند کی طرح اس کا چہرہ ہے، تو چلیے چاند میں اور بچے میں جو قدر مشترک نکلی ہے وہ خوبصورتی ہے کہ وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ بچہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے، اس میں روح ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور چاند جو ہے اس کے ساتھ یہ حال نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، اس معنی میں تو ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں بھی کھانا پینا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی بہت سی ضروریات ہیں، ان کی اولادیں ہیں، نکاح ہے، خواہشات ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہیں، مگر ان کے درجے اور مرتبے کو نہ پہچاننا اور یہ سمجھنا کہ گویا وہ بھی ہمارے درجے اور ہمارے مرتبے کی کوئی چیز ہے، غلط بات۔ اب کہنے میں پتھر ایک چیز ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، وہ بھی کاربن کی ایک قسم ہے، بظاہر دیکھنے میں ہیرا ہے، لیکن ہیرا اور پتھر اگر دونوں آپس میں یہ کہیں کہ تم بھی پتھر ہو اور میں بھی پتھر ہوں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیرا کوئی اور چیز ہے اور پتھر کوئی اور چیز ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم جیسے بشر ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا اور نبوت کا پورا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ تھا اسے وہ لوگ بھول گئے، اور یہی غلط فہمی اس کو بھی ہو گئی تھی۔ جتنوں نے بھی
دنیا میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گمراہ ہوئے ہیں، ان سب کو یہی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بس ایسے ہی ہوا کرتے۔ مسلمہ کذاب کو یہی غلط فہمی تھی۔ اس نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اچھا کلام لوگوں کو سنایا ہے، کچھ لوگ موافق ہو گئے، کچھ لوگ مخالف ہو گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جنگیں ہو گئیں اور لڑائی کے بعد اس آدمی نے پورے عربوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہی آیا کہ میں کیوں ایسے نہیں کر سکتا، میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں، اور اس نے کر دیا۔ پھر اپنا کمال جو اس دکھانا چاہتا تھا، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو جو قابو کرنا چاہتا تھا، کلام تھا، شاعری کی مختلف چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتا رہا۔ اب اس کے بعد مرحلہ آ گیا لڑائی کا، تو پھر بکر رضی اللہ عنہ سے لڑائی مول لے لی اور قتل ہو گیا۔ اب دیکھنے میں اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، ہم بھی ایسے ہی کر لیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہاں تو پیچھے پورا نظام ہے نبوت کا اور وحی کا، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اس نے بھلا دیا اور اس چیز کو دیکھ لیا کہ بس یہ تو معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے، لہذا تم نبوت کا دعویٰ کر دو۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے جن کی نظر کوتاہ ہے اور جو گہری سمجھ نہیں رکھتے اور جو اینالائز کرتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں غیب کے فیکٹرز کتنے، غیب سے کسی کی تائید کیسے ہوتی ہے، برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ چونکہ در حقیقت وہ ان چیزوں کے منکر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس نظام کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور خاطر میں بھی نہیں لاتے، وہ صرف ظاہر کی چیز کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مولانا روم نے مثنوی میں رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب تشریحات کی ہیں، متعدد مقامات پر انہوں نے نبوت میں اور عام انسانوں میں فرق بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اس کھانے سے خواہشات جنم لیتی، اور جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے اس سے جو قوت ان میں پیدا ہوتی تھی وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے ہوتی تھی۔ وہ رات رات بھر خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے، اور جو کافر کھایا کرتے تھے وہ کھانے کا نتیجہ اور نکلتا تھا، وہ ان کی مستیاں تھیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا نتیجہ اور نکلتا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھا کرو کہ جو کام تم کرتے ہو وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور ہم اور وہ برابر ہو گئے۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر درندہ اور شیر دودھ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، شین یا اور را، شیر ہو گیا نا شین یہ اور رے، شیر میں بھی اور شیر میں بھی، تو کہتے ہیں لیکن دونوں کی حقیقت میں دیکھو کتنا فرق ہے کہ ایک درندہ ہے اور ایک دودھ ہے جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کافروں نے پہلی بات یہ کی کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ شخص کون ہے، بس یہی ہے نا کہ تم جیسے ہی ایک انسان ہے، اور اللہ کی وحی اور مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں تھا اس کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ فرمائی اللہ تعالی نے کہ دیکھو ان کا الزام کیا ہے، کہتے ہیں ایک دوسرے سے، اوپر بات آ گئی نا واسر نجوا، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، تم جیسے ہی تو ہے، افتاتون السحر، پھر کیوں پڑھتے ہو جادو میں، وانتم تبصرون، جبکہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ جو حمزہ ہے افتاتون میں، اس حمزہ کا مطلب ہوا کیوں، سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں پوچھتے ہیں پھر اس جادو کے زیر اثر کیوں آتے ہو، وانتم تبصرون، جبکہ تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو کھلی آنکھوں سے کہ یہ آدمی جادو کرتا ہے، علیاذ باللہ۔ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی باتیں سن کے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کی باتیں سن کے اسی کا نام جپنے لگتا ہے۔ تم اس آدمی کے جادو میں کیوں گرفتار ہو جاتے ہو جا کے؟ یہ دوسری چیز ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کہی، اور اللہ تعالی نے اس کو انہی کے الفاظ میں بیان کر دیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جادو پر مشتمل سمجھتے تھے، حالانکہ جادو میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے اور جادوگروں نے تھوڑی دیر کے بعد اقرار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ تو بہت برتر اور اعلیٰ، اور ایمان کی توفیق انہیں نصیب ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ جادو تو اصل میں محتاج ہے اس بات کا کہ کچھ آلات ہوں، کچھ جملے ہوں، کچھ تعلیم حاصل کی ہو کہیں سے، اور یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ایسی چیز ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ان کفار مکہ کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے نہیں پڑھا، یہ آدمی ہم میں رہا ہے، 40 سال زندگی کے اس نے بسر کی ہیں، اس کا کردار بھی اچھا ہے، یہ سچا آدمی ہے، امانت دار ہے، ان ساری چیزوں کی گواہی ہونے کے باوجود اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اللہ کی طرف چلنے کا، تو کہتے ہیں یہ اس نے جادو کر دیا ہے۔ بھئی جادو کی کون سی چیز ہے، انہوں نے کہاں سے جا کر سیکھی ہے؟ اس لیے چپکے آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں، لیکن کان میں جو کہتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا قال، کہا ربی، آپ کہیے کہا میرے پروردگار نے۔ اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کوفہ والوں نے اس قالا کی دوسری قرات نقل ہوئی ہے ان سے اور اسے پڑھا ہے کل۔ تو آپ دیکھیے قاف اور لام دونوں ملے ہوئے ہیں نا۔ اب اگر خط عثمانی کا لحاظ نہ کیا جائے تو کل یہ کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ایسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو زیر زبر ہیں یہ تو بعد میں لگائے گئے، حافظہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے اسے پڑھا تھا، اس لیے اس رسم الخط کے اختلاف کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اب وہ قرآن کریم اب بھی دیکھ لیں جو افریقہ کے لوگ پڑھتے ہیں، اور ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات کے امام نافع رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے تھے، اور نافع رحمت اللہ علیہ کی قرات جو ہے ان کے ایک شاگرد ہیں آگے ورش، اور ورش رحمت اللہ علیہ کے قرات میں ہیں یہی الفاظ لیکن اس پہ زیر زبر دوسری طرح لگے ہوئے۔ صومالیہ کا دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ اسپین میں، فرانس میں جو قرآن پاک چھپتے ہیں خالص ان کے اپنے پڑھنے کے لیے، اس کو دیکھ لیں تو یہاں پر پہنچ کے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس لفظ کو ہم ایسے پڑھتے ہیں یہ ایسے پڑھتے ہیں۔ زیر زبر کا فرق ہے۔ اس لیے جب لوگ بہت سے کہتے ہیں نا کہ قرآن تو اتنا محفوظ ہے کہ قیامت تک اس میں زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا، تو وہ یا تو بیچارے بہت ہی سادہ ہیں جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہی ہیں، اور یا پھر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہیں اس میں زیر زبر نہیں بدلی جا سکتی۔ تو اگر ہم ان کے اس قول کو اس طرح ایکسپلین کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے بڑا علم دیا ہے۔ اور اگر تیسری بات لے لیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے سرے سے سنا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے کہ قراتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اب اس قالا کے لفظ کو لے لیں تو اہل کوفہ نے اسے پڑھا ہے کہ قالا کو کل، تو کاف پر پیش آ جائے گی نا، اور لام جو ہے جزم آ جائے گی، ساکن ہو جائے گا، تو پھر یہ لفظ بنے گا کل۔ اور اگر قالا کاف الف اور لام سے لکھ دیتے تو یہ کل کی قرات کہاں جاتی؟ اور قرات کا حکم یہ ہے کہ جہاں قرات بدل جاتی ہے چاہے وہ ایک حرکت ہی پوری آیت میں بدل جائے۔ اب مثلا یہاں سے شروع ہوئی نا قالا، اور علیم کے لفظ تک یہ پوری آیت ہوتی ہے، چوتھی آیت، اس میں ایک شوشہ بھی اگر بدل جائے گا تو قراء اور فقہا اپنے یہاں کہیں گے کہ یہ بھی ایک آیت ہے۔ یعنی اگر آپ اسے یہ پڑھتے ہیں کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، ایک چیز ایک آیت ہو گئی، اور اگر آپ اسے پڑھ لیں گے کہ قل ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو یہ دو آیتیں ہو، دو مختلف قراتیں ہو گئیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف آیات ہو گئیں۔ اس کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تفسیر کرتے ہیں، جب احکامات بدلتے ہیں، مجتہدین ائمہ وہ اس سے حکم جب ثابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں قرات میں یوں آیا ہے، تو وہ اس کو ایک مستقل آیت کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس کے ذریعے احکامات کو ثابت کرتے ہیں،
اور یہ فقہا کا بہت سا اختلاف، اس میں ایک قرآن پاک کی قرات کا مختلف ہونا بھی، کہ کوفہ والوں نے اس آیت کو کیسے پڑھا ہے، مدینہ منورہ والے لوگ کیسے پڑھتے تھے، تو اسی کے مطابق پھر حکم سے نکال لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اگر آ جائے، دیکھیے اس کی ایک مثال یہی ہے، مثلا یہاں پر اگر پڑھ لیں قل ربی، آپ کہیے کہ ربی عالم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار جانتا ہے اس بات کو جو آسمان میں ہے یا جو بات زمین میں ہے۔ فکرے کو ذرا غور سے دیکھیں تو میرا پروردگار جانتا ہے، آپ یہ کہیے قل، آپ یہ کہیے میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان یا زمین میں، اور اگر اسے کہیں قال ربی تو میرے رب نے یہ کہا کہ یعلم القول فی السماء والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور زمین میں، تو آپ کہیے اور میرے رب نے کہا، آگے بات ایک ہی ہے کہ زمین اور آسمان کے اقوال کو، قول کو وہ جانتا ہے، لیکن فرق کیا پڑا؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کلام کا فرق پڑ گیا نا، یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ اسے نحاس نے لکھا ہے، اور نحاس قرآن پاک میں جو لغت کی بحث ہے اس پہ بڑی اتھینٹسٹی ہے ان کی، اور ان کے جملے بڑے وزن رکھتے ہیں۔ نحاس کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کے قرات میں کل ہے اور قالا بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر قرات جو ہے وہ مستقل ایک آیت کا حکم رکھتی ہے۔ اب دیکھیے آپ، قال ربی، کہا میرے پروردگار نے، یعلم القول فی السماء والارض، میرے رب کو خبر ہے، اللہ نے کہا وہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں۔ ایک ترجمہ، قال ربی، کہا اس نے، قالا یعنی کہا اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو زمین میں باتیں ہیں سب کو جانتا ہے۔ تیسرا ترجمہ، قل ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ کہیے کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے۔ تو قالا کے دو قائل ہو گئے، آپ کہیے، قالا اللہ نے کہا، دو چیزیں یہ ہو گئیں، اور تیسرے قل، آپ فرما دیجئے، تو یہ تین باتیں ہو گئیں اس میں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اور آپ کہا انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب کو خوب خبر ہے ان تمام باتوں کی جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظلم، جو نا انصافی پہ مبنی بات کرتے ہیں۔ اور پہلے آ گیا تھا اس میں کہ وہ اسر النجوا، چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ رب کا علم اتنا وسیع ہے تو کیا اس کی نظر سے، اس کی سماعت سے، اس کے علم سے تمہارے یہ جملے رہ جائیں گے جو تم ایک دوسرے کو چھپ چھپ کے سازشوں میں بات کرتے ہو؟ تو اونچی آواز سے بات کرو یا آہستہ آواز سے بات کرو، اللہ کو ان سب چیزوں کی خبر، اور اللہ جانتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، اور اللہ تعالی ہی کے علم میں کہ تم میرے خلاف کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کا علم وسیع، اور اللہ کا علم ساری کائنات پر محیط ہے۔ وہو السمیع، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو سننے والی ہے، یعنی جو جملے شرارت پر مبنی ہیں تمہارے وہ اللہ سنتا ہے۔ العلیم، اور اللہ ان چیزوں سے باخبر ہے جو عملاً تم میرے ساتھ شرارت کی سازشیں کر رہے ہو، اللہ کو اس کا علم بھی ہے، ان منصوبوں کو اللہ سنتا بھی۔ اسی لیے پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ اس کائنات کی کوئی حرکت پروردگار سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرما دیا کہ رکزا، بالکل باریک آواز اس کائنات میں کہیں پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ اس نے بتا دیا کہ ہر چیز وہ سنتا ہے، کوئی ایسی سازش، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو اللہ کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے کہا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔
یہ دو الزامات ان کے گزر گئے. ایک الزام یہ تھا کہ وہ ہم جیسے انسان ہیں، دوسرا الزام یہ کہ وہ جادو کرتے ہیں. اب تیسرے کی باری آ گئی، بل. یہ چھوڑ، بلکہ بل جو ہے آتا تو ہے اسی معنی میں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ بات ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہاں جانے کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں. تو پہلی بات کی نفی ہو گئی اور دوسری بات کا اقرار ہو گیا. یہاں بل جو ہے اس کا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ان باتوں کو تو رہنے دو، چھوڑ ان باتوں کو، یہ تو معمولی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اس سے بڑی بات تمہیں بتائیں. بل چھوڑو ان باتوں کو. یہ جو دو الزامات پہلے گزرے ہیں کہ یہ بشر ہے اور یہ جادو کرتا ہے، بل یہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا کافروں نے. تیسرا الزام کیا ہے؟ اضغاث احلام، یہ جو کچھ کہتے ہیں اڑتے ہیں، خواب ہیں. اضغاث ایسی چیزیں جو آدمی خواب میں دیکھا کرتا ہے، احلام خواب کی باتیں. یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، علیاذ باللہ اسے خواب آتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوابوں کو جوڑ جوڑ کر بیان کرتا رہتا ہے، خوابوں کی باتیں کرتا ہے، جنت کی، جہنم کی، اللہ کے ہاں جانے کی اور حساب و کتاب دینے کی. اضغاث و احلام، یہ سب اڑتی اڑتی باتیں ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو خواب کی ہیں. تین چیزیں ہو گئیں. بل افترا، یہ بھی نہیں، کہتے ہیں کہ افترا ہو، اس آدمی نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، اللہ کے متعلق جھوٹ بولتا ہے. یہ جو قرآن تم دیکھتے ہو یہ کچھ نہیں ہے، خدا کے متعلق جھوٹ ہے، خدا پر بہتان باندھتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور اس طرح قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ الزام لگاتے ہیں بل ہوا شاعر، اس کو بھی چھوڑ دے. یہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں بل ہوا شاعر، شعر کہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اس کے پاس. 5 الزام مکمل ہو گئے. پہلا یہ کہ بشر ہے، دوسرے یہ جادو کرتا ہے، تیسرے بتا دیا کہ یہ خواب کی باتیں ہیں، بس خواب کی باتیں ہم سے کرتا ہے 3، اور چوتھے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن کچھ نہیں ہے، بہتان باندھتا ہے اللہ فی علیہ باللہ. اور 5ویں بات یہ کہہ دی کہ بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے. عربوں کی ہاں شاعری کا یہ تصور تھا کہ وہ کہتے تھے جتنا بھی کوئی آدمی شعر میں جھوٹ بولے اتنا ہی اچھا شعر ہوتا ہے. اور شعر کو اسی لیے راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ بال ہوتا ہے. بال جیسے ہوتے ہیں نا انسان کے اتنا باریک، تو اس میں مفہوم اتنا باریک ہوتا ہے کہ شعر کو بس وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو ذہین ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو شعر کو نہیں سمجھتے وہ ذہین نہیں ہے، بلکہ شعر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ذہین ہے. ہاں بھائی یہ تشریح کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ شعر میں جتنا جھوٹ پایا جائے اتنا ہی وہ اچھا ہے. اور کہتے ہیں شعر میں جتنا مبالغہ ہو اتنا ہی وہ اچھا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون ہوگا پروانے کا. شہد کی مکھی جو ہے اس کو باغ میں نہ جانے دو وگرنہ پروانہ جل جائے گا. اب یہ ہے نا باریک بات، جتنا زوردار ہو جھوٹ اتنا ہی شعر اچھا ہے. یعنی شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، اور اس کی حفاظت کے لیے موم اس کے ساتھ ہوگا، اور موم سے پھر شمع موم بتی بنے گی، اور اس پہ پروانہ آئے گا تو وہ مر جائے گا. تو کہتے ہیں مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ حق خون ہوگا پروانے کا. اگر یہ مگس شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پھر اس کے بعد تم دیکھو گے کہ پروانہ نہ حق مارا جائے گا. اب دیکھو کہاں کی بات تھی اور انہوں نے کہاں جا کر ملائی. یہ وہ چیز ہے جس کو عرب کہتے ہیں کہ جتنا شعر میں مبالغہ پایا جائے، جتنا جھوٹ پایا جائے
اتنا ہی وہ شعر اچھا ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تصویر یار بحر نکیرین ساتھ ہے، تصویر یار بحر نکیرین ساتھ ہے، رکھنا میری قبر پہ شیشہ گلاب کا۔ اب سمجھو اس، یہ ہے شاعری۔ عرب ایسی شاعری کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے نا، اس کی تصویر یار بحر نکیرین، نکیرین کے لیے، منکر نکیر جو آئیں گے نا قبر میں، ان کے لیے ساتھ ہے، میں نے کفن میں رکھ لیا اپنے، کہ وہ جب آئیں اور مجھ سے پوچھیں کہ کیا حساب کتاب ہے، کیوں خدا کی نافرمانی کرتے رہے ہو، تو میں انہیں اپنے محبوب کی تصویر دکھا دوں گا کہ یہ دیکھ لو، اور وہ انہیں کہوں گا کہ ایسی خوبصورت ہستی کو چھوڑ کے دنیا میں میں کیسے نیکیاں کرتا، میں تو اس پہ مر مٹاتا، اور اسے دیکھ کر بس سارے گناہ ہوتے رہے جو اس نے کہا۔ تو یہ بھی ایک بات ہوئی۔ اگلے مصرے میں کہتا ہے رکھنا میری قبر پہ شیشہ گلاب کا، میری قبر پہ شیشہ یعنی بوتل گلاب کے عطر کی بھر کے رکھ دینا۔ تو مطلب یہ کہ جب میں انہیں یہ کہوں گا اور تصویر دکھاؤں گا منکر نکیر کو، تو وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تو میں گلاب کی بوتل جو قبر سے باہر ہوگی اٹھ کے وہ لوں گا اور ان کے منہ پر گلاب چھڑکوں گا، پھر انہیں ہوش آئے گا کہ ارے میرا محبوب اتنا خوبصورت۔ اب یہ مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا ایسی خوبصورت محبوب ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اور تعریف میں فرشتوں سے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبر میں گر جائیں گے، اور میں گلاب کا عطر ان پر چھڑکوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اتنے حسین شخص کو دیکھ کے بھلا کوئی آدمی رہ جاتا تھا جو عمل کرے نیکی کا، اس لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ غالب بھی بہت سی چیزیں ایسی کہتا ہے، غالب کے تو کہنے ہی کیا بھائی، دیکھو اس کے ہاں کتنا مبالغہ ہے کہ کہتا ہے ناکردہ گناہوں کی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر یہ کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ اب کہنی بات اتنی ہے کہ مجھے جنت میں لے جائیں، لیکن بات پھرائی کیسے ہے؟ کہتا ہے جو ناکردہ گناہوں کی حسرت کی ملے داد، جو گناہ خدا بندہ میں نے نہیں کیے، ذہن میں آتا رہا لیکن نہیں کیے، تو ان کا بھی تو کچھ اجر دینا چاہیے۔ گر یہ کردہ گناہوں کی سزا ہے، اگر یہ جہنم ان گناہوں کی سزا مجھے آپ دے رہے ہیں جو میں نے کر لیے ہیں، تو مجھے جو ابھی نہیں کیے وہ تو کہیں زیادہ ہیں۔ جو میں نے گناہ نہیں کیے وہ تو کہیں زیادہ ہیں، اور جو کیے ہیں ان کے عوض میں جہنم آ گئے، تو جو نہیں کیے اس کی عوض میں جنت دے دیجئے۔ اب بات کیا کہنی ہے اور کہاں سے گھما پھرا کر وہ کس طرح لایا؟ ایک جگہ کہتا ہے دیکھو یہ مبالغہ ہے، چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ کمال کیا ہے مبالغے میں، چھوڑا مہ نقشب کی طرح۔ نقشب ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بات ایسی اس نے کی کہ کنویں میں آئینے لگا دیے۔ یہ فزکس کی اپروچ اس زمانے میں اس کے ذہن میں تھی، اور آئینے اندر ایسے فٹ کیے کہ جب چاند طلوع ہوتا تھا رات کو تو وہ ان آئینوں میں نظر آتا تھا، اور ہر دن زیادہ نظر آتا تھا۔ چاند تھوڑا سا آگے چلا جاتا تھا، پھر وہ آئینے جو تھے اس نے اس طرف بھی لگا رکھے تھے، پھر اس طرف بھی، پھر اس طرف بھی، تو وہ چاند جہاں بھی جاتا تھا اس کنویں میں نظر آتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میرا معجزہ یہ ہے کہ میں کنویں سے چاند کو نکالتا ہوں۔ لوگ جا کے دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ کنویں میں ہے کیا چیز۔ تو مہ نقشب، نقشب کا چاند، یہ مشہور ہو گیا۔ غالب کہتے ہیں چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے،
تو وہ نخشب کا چاند جو تھا وہ پورا نہیں نظر آتا تھا کنویں میں، جیسے 14ویں کا چاند، تو وہ اس پر قابو نہیں پا سکا، لیکن چاند نظر آتا تھا۔ تو غالب کہتے ہیں چھوڑا مہ نخشب کی طرح دستے قضا نے، قدرت کے ہاتھ نے سورج کو ایسے اس دنیا میں چھوڑ دیا، بھیج دیا، جس طرح نخشب کے کنویں میں چاند ناقص تھا، پورا نہیں نظر آیا کرتا تھا۔ خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ یہ جو سورج ہے ابھی میرے محبوب کے چہرے کے برابر ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو اتنی خوبصورت ہے میرا محبوب، اور اس سورج کو خدا نے پہلے ہی چھوڑ دیا، یہ ناقص تھا، ناکارہ تھا۔ خدا نے سوچا کہ ایک اتنی خوبصورت شکل دلی میں پیدا کر رہے ہیں تو سورج کو کیا کرنا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ اب کہنا کیا ہے، اور الفاظ دیکھیے کتنے مبالغے کے استعمال کیے ہیں کہ میرے محبوب کے چہرے جیسا چہرہ ہی نہیں، حتیٰ کہ تم سورج کو کہتے ہو تو سورج بھی ایسے ہی خدا نے چھوڑ دیا جیسے نخشب کے چاند وہ پورے نہیں ہوئے، نہ سورج پورا ہوا، کیونکہ ایک سورج سے بڑھیا چیز موجود تھی۔ یہ ہے شاعری کہ جتنا جھوٹ بولو دبا کے اتنا ہی شعر اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سوچنے والے کے دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے نا کہ کیا رہا ہے یہ، اصل بات اس کی کیا ہے، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں بل ہوا شاعر، علیہ باللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کا کہتا ہے یہ جھوٹ در جھوٹ ہے۔ اب آیا خیال، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ شعر پڑھتا ہے، انہوں نے کہا شاعر ہے، یعنی بہت ہی جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، بل افتراہ، جھوٹ بہتان باندھتا ہے اللہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بل ہوا شاعر، نہیں یہ شعر کہتا ہے، یعنی جھوٹ پہ مبنی باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ آ کے۔ فلیاتینا، اور اگر یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے تو لے آئے، بے آیتن، کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پیغام لائے تھے جو پہلے، ان جیسی کوئی نشانی لے کر آئے۔ یہ الزامات سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئے کہ وہ آدمی کیا ہے، بشر ہے، جادوگر ہے، اور یہ باتیں اس کے خواب کی ہیں، خدا پر بہتان باندھتا ہے 4، اور 5ویں بات انہوں نے کہی یہ شعر ہے، شاعر ہے۔ شعر کہتا ہے یعنی مطلب یہ کہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ اس ہستی کے متعلق کہہ رہے ہیں جس نے کبھی زندگی میں انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا، اور مکہ والے جسے کہتے تھے یہ سب سے زیادہ سچا ہے، یہ اس ہستی پر کہہ رہے ہیں، تو ایک یک بیک وہ اللہ پر جھوٹ بولنے لگے گا۔ کہتے ہیں ان ساری باتوں کو چھوڑو، فلیاتنا بآیتن، یہ لے آئے ہمارے لیے ایک نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پچھلوں پر بھیجی گئی ہے نشانی، وہ لے آئے، کوئی معجزہ دکھا دے۔ اور معجزہ جو تھا وہ آیا کرتا تھا انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے، اور اللہ نے کئی معجزات انہیں دکھا دی۔ اور معجزہ کبھی کبھی آتا تھا اس لیے کہ وہ بالکل فائنل وارننگ ہوتی تھی آخری، کہ اس کے بعد بس خدا کا عذاب آ جائے گا اگر تم لوگ نہیں مانو گے۔ جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دے دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ نے بھیج دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر اب تم کچھ شرارت کرو گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہ معجزات کو سمجھتے تھے جیسے کھیل تماشے کی باتیں، جیسے موت، جیسے آخرت اور قیامت، اس کو کھیل تماشا سمجھتے تھے۔ معجزات کے بارے میں بھی اتنے ہی غیر سنجیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائے جو ان سے پہلے تھے، من قریۃ، کوئی بستی والے نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی والوں نے، اہلکناہا، جن بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا تھا، کیا فہم یؤمنون، کیا یہ لوگ اب مان جائیں گے؟ جتنی بستیاں اس سے پہلے تھیں وہ بھی معجزات کا مطالبہ کرتی رہی، ہم نے معجزے بھیج دیے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جو ایمان لے آئی ہو، معجزہ انہوں نے دیکھ لیا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ چیزیں سورہ اعراف میں گزر گئیں، پھر اس کے بعد بھی 12ویں پارے میں آ گئی تھی سورہ ہود میں، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دکھا دی کہ یہ ایک معجزہ ہے، اسے دیکھو اور سنبھل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بھی یہی تقاضا، حضرت ہود علیہ السلام ان سے بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معجزات دکھاتا رہا،
اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے. یہی چیز یہاں پر دہرا دی ہے. ما جو ہے یہ نافیہ ہے، یعنی نفی کرتا ہے. ما آمنت نہیں ایمان لائے قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من قریۃ کسی بستی والے بھی، اہلکناہا مگر یہ کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعونی بھی معجزہ مانگتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی چیز لے آؤ، اور جب بھی تو کوئی معجزہ لے آئے گا ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. سورہ اعراف میں ان کا اقرار آتا ہے، اور اللہ نے فرمایا جب بھی موسیٰ علیہ السلام کوئی معجزہ دکھاتے تھے کہتے تھے ماں یہ کچھ نہیں ہے، بس تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ جادو ہے سارے کا سارا، باقی اور کچھ نہیں. پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا 9 آیات بینات، ہم نے 9 معجزات دکھائے اس سے موسیٰ علیہ السلام کے، مگر یہ قبطی اور فرعونی ایمان لا کے نہیں دیے. اہلکناہا اللہ نے فرمایا ان بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جنہیں ہم نے، یہ سب بھی شوقین تھے معجزات کے. افہم یؤمنون کیا مکہ والے ایمان لے آئیں گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کافر ایمان نہیں لائے، اتنے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان میں پختگی آئی. اور اکثر معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو صحابہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں. کم ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کر کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر انہوں نے کہا ہو کہ میں اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لایا ہوں. ہیں کچھ لوگ، لیکن سارے نہیں ہیں. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو معجزات طلب کرتے تھے، دیکھ لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو، لیکن اصل تو ضد اور انکار تھا نا، تو ان کے لیے ضد اور انکار ہی کرتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ صاف سادہ برتن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے. اور ان میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جنہیں عقیدت تھی پہلے سے ہی، شرافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ یہ ہستی بڑی اونچی ہے، یہ آدمی بڑے اچھے ہیں. انہوں نے معجزہ دیکھا تو ان کے اعتماد اور یقین میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے، اللہ نے ان کی صداقت کے لیے معجزات دے دی. دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جو نہ ضد میں تھے نہ حمایت میں تھے، سیدھے سادے لوگ گئے. انہوں نے کہا وہاں چل کے دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے قبول کر لیں گے، غلط بات ہوئی تو رد کر دیں. ان کو بھی معجزات نے نفع دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں، یہ مان گئے. اور تیسرے کافر تھے، یہ معجزات کو دیکھتے تھے لیکن اصل بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ ماننا کسی صورت نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں. تو جب یہ دیکھے جاتے تھے تو گویا اپنا برتن الٹا رکھا ہوا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انہیں کیا نفع ہوتا اور کیا فائدہ ہوتا. اور یہ وہ دلیل ہے، اس بات کی اصل ہے کہ آدمی جس مجلس میں جس نظریے سے جاتا ہے وہی چیز لے کے آتا. ایک عام چیز دیکھ لیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں نا سارے لوگ، آپ لوگوں سے، آنے والوں سے پوچھیں تو 10 آدمی گئے تھے بازار، 10 کی رائے ممکن ہے مختلف ہو. ایک آدمی سے آپ پوچھیں کہ مارکیٹ میں کیا دیکھا، وہ کہے گا صاحب بڑا شاندار پل بنا ہوا تھا، گاڑی گزری میں تو پل کو دیکھ کے حیران تھا کہ اوپر نیچے اوپر تلے 3 4 پل بنے ہوئے ہیں اس تہذیب میں. اس کا مطلب ہے آدمی اس چیز کو سوچ رہا. دوسرے سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں اس نظام پر حیران تھا کہ ٹیلی فون کا کیسا نظام ہے، لوگ جا رہے ہیں گاڑیوں میں باتیں کریں. اب اس نے کچھ اور چیز دیکھی. اللہ حاضر قیاس، جو آدمی جاتا ہے ان میں جو ڈاکٹر ہے وہ یہ دیکھ کر آئے گا کہ اچھا اس شہر میں بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں، اچھا اس جھیل میں کیا مچھر پیدا ہوتے ہیں یا نہیں، یہاں کا یہ کیا سسٹم ہے. ایک انجینئر ہے وہ گیا ہے، وہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ یہ بلڈنگز کیسے بنتی ہیں، اس میں لوہا کیسے پڑا ہوگا. ایک اور آدمی اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا. یہ کافر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کی تضحیق، مذاق اڑانا، الزام لگانا اور کوئی برائی اس میں مل جائے بس اسے لوگوں میں ہم پھیلا دیں. والعیاذ باللہ اس نیت سے جاتے ہی نہیں تھے کہ ہدایت ملے. اس لیے آدمی جس نیت سے جاتا ہے پھر وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنی طرف سے نکال کے لے آتا ہے، اور کوئی چیز نہ ملے تو جھوٹ بول دیتا ہے. پھر جھوٹ آگے چل پڑتا ہے عوام میں. اب اس جھوٹ کی کس کس سے تردید کریں، اب اس جھوٹ کو کہاں کہاں جا کے آدمی کہے
کہ یہ غلط چیز ہے. جتنے یہ عربوں میں ملے جا کر عیسائی، یورپ کے لوگ 15ویں صدی عیسوی سے پہلے یہ جا کر جو چیز دیکھ کر آئے، انہوں نے آ کر یورپ کو اور خاص طور پہ فرانس کے لوگوں کو کہا کہ مسلمانوں کے ہاں ایک بت ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بت رکھ کر یہ لوگ پوجتے ہیں. بس یہ چیز چل پڑی. اس لیے آپ 13ویں 14ویں 15ویں صدی کا لٹریچر فرانسیسی زبان میں دیکھ لیں تو وہاں بات ہی یہ چلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بت ہے. ایسے لوگ مل جائیں گے جو حیرت کے طور پہ لکھتے ہیں کہ ہم جب گئے مسلمانوں سے پوچھا تو وہاں تو کوئی بت نہیں تھا، وہ تو کہتے تھے ایک وہ ہستی تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ایسے گزرے. ان کے یہاں مستقل ایک نظریہ پایا جاتا کہ کبوتر آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھا رہتا تھا اور ان کے کان میں کوئی بات کہہ کے جاتا تھا، حتیٰ کہ کبوتروں کی وہ قسم جو کان میں کوئی بات کرے اس کا نام ہی موومنٹ پڑ گیا. یہ موومنٹ کا جو لفظ ہے کبھی آپ اسے دیکھیے گا تو اس کا مطلب وہ کبوتر جو کسی کے کان میں آ کے بات کہہ رہے تو وہ کہتے تھے جبریل امین آتے تھے کبوتر کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھ کے ان کے کان میں کچھ بات کہتا تھا اور وہ عربوں کو یہ بات بتاتے تھے. کئی صدی تک یہ جھوٹ چلتا رہا اور اس کی بھی پیچھے سے بنیاد یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھا رہے تھے تو اس وقت جبریل امین کبوتر کی صورت میں آئے تھے، روح القدس، اور وہ جو ہولی اسپرٹ تھی، روح القدس تھے جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے مسیح علیہ السلام کے کان میں کوئی بات کہی تھی. تو ہولی اسپرٹ کو کبوتر کی صورت میں لے آئے اور کبوتر کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بھی بٹھا دیا. کئی صدی تک یہ جھوٹ چلتا رہا ہے. یہ تو اب جا کر کہیں 18ویں پھر 19ویں صدی میں عام طور پہ تعلقات بڑھے ہیں اور مستشرقین نے پڑھایا کچھ اور ادھر کچھ مستغربین تھے جو لوگ مغرب کو پڑھنے والے تھے اور مسلمان تھے، اور ان لوگوں کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، وگرنہ تو صدیوں تک یہ جھوٹ چلتے رہے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کی ایک خاص ذہنیت ہوتی اور وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا کم، پھیلانا زیادہ. بولتے نہیں، پھیلاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں سے یہ سنا ہے. کوئی پوچھے کہ آپ کیا کہتے جی ہمیں تو کچھ خبر نہیں، البتہ فلاں نے یہ کہا. تو اب یہ جھوٹ بولتا نہیں، جھوٹ کو پھیلا رہا ہے. اور ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جس کے متعلق الزام لگنا ہے یا لگانا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، اس سے ساری زندگی بات نہیں کرنی، بس اس کے ارد گرد گھومتے رہو، لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، اس سے جا کے بات نہ کرو. کئی جگہ ہوتا ہے مولوی صاحب پہ الزام لگ گیا محلے میں کوئی بھی، تو اب کوئی عقل مند دانا یہ نہیں کرتا کہ جا کے مولانا سے بھی پوچھے کہ مولانا آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں، آپ بتائیے اس کی کیا حقیقت ہے. یہ نہیں، اور اندر ہی اندر پورا محلہ اور شہر اور مسجد کی کمیٹی سارے اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ انہیں نکالنے تک کا منصوبہ بن جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو مسجد سے فارغ کر دو، لیکن جا کر ان سے نہیں پوچھنا کہ حضرت یہ بات ہے، آپ بتائیں اس کی حقیقت کیا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے یہاں شدید گرفت کے قابل ہے. ایسے ہی ہے جیسے پورے خاندان میں رشتہ مانگتا پھرے اور سسرال کے گھر نہ جائے. باقی اس لڑکی کی پھوپھی، ممانی، فلاں چچی، فلاں فلاں سب کو گئے کہ مجھے رشتہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، اور جو رشتے والا گھر ہے، جو لڑکی ہے، اس کے ماں باپ سے جا کے نہ بات کرے، نہ لڑکی سے پوچھے، اور باقی سارے جہان میں کہ مجھے رشتہ وہاں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ کھوٹ ہے دل میں، کچھ نیت میں خرابی ہے، اسی وجہ سے تو یہ کر رہا ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے انکار کرنے کے لیے، اور بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں معجزہ دکھا دیں. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے معجزات اس سے پہلے بھی تو دکھائے تھے. قوموں نے کیا کیا؟ وہ تو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، مان کے نہیں دیا انہوں نے. افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ اب مان جائیں گے؟ کیا یہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟